الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کے درس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اسلام کی علانیہ تبلیغ کیسے ہوئی تھی۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرابت داروں میں تبلیغ کی تھی۔ اب اس کے بعد قرابت داروں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ علانیہ تبلیغ کریں۔ علانیہ یعنی اب نہ صرف قرابت دار رشتہ دار بلکہ سب کو، سارے قریش کو، سارے دوسرے قبائل کو، تمام کو اسلام کی کھلم کھلا دعوت دیں۔ چنانچہ حکم آیا اللہ کی طرف سے کہ تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کر دو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اس حکم کے آنے کے بعد ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر صدا لگائی۔ کیا صدا لگائی؟ یا صباحا یا صباحا، ہائے صبح ہائے صبح۔ یہ پکار اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا تو اس قسم کی پکار لگاتے تھے، صدا لگائی جاتی تھی۔ تو آپ نے بھی آواز لگائی یا صباحا یا صباحا۔ اس کے بعد قریش کے ایک ایک خاندان اور کنبے کو نام بنام پکارنا شروع کیا، جیسے اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے عبد مناف، بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب، سب خاندانوں کے نام لے لے کر پکارے۔ جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا یہ کون پکار رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے بتایا کہ محمد ہے۔ اس پر ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی خود نہ جا سکا تو اس نے اپنی جگہ کسی اور کو بھیجا اور کہا کہ دیکھ کر آئے کہ کیا بات ہے۔ بہرحال جب سب اکٹھے ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، آپ سب یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں گھوڑ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، ہم نے تو کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تو میں ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اچھا تو میں ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑا کہ گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے انہیں آ دبوچے گا، لہٰذا وہ زور زور سے پکارنے لگا یا صباحا یا صباحا، ہائے صبح ہائے صبح۔ یعنی اس طرح سے سمجھایا ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے لوگ بچاتے ہیں دوسروں کو، میں بھی ویسی بچانے کے لیے آپ کو آواز لگایا، سب کو جمع کیا۔ تو پھر اس بات کو سمجھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں سے کہا کہ ان کو دعوت دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، اور کہ وہ لوگ سچے دل سے اس کا اقرار کریں، اور یہ بھی بتایا کہ یہی کلمہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اور یہ بھی سمجھایا کہ اگر وہ اپنے شرک پر جمے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، اور آپ رسول ہونے کے باوجود انہیں عذاب سے نہ بچا سکیں گے، نہ اللہ سے انہیں چھڑا سکیں گے۔ آپ نے یہ ڈراوا عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص لوگوں کو بھی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، یعنی ایسے فرمایا کہ ایک ایک نام، ایک ایک قبیلے کا نام لے لے کر فرمایا کہ اے قریش کے لوگ، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، کیونکہ میں تمہیں نفع و نقصان کا مالک نہیں، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں، اور نہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ یعنی کیسے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا کہا؟ اے قریش کے لوگوں، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں، اور نہ ہی میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ اے بنی کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ اے بنی مرہ بن کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی قصہ، اپنے آپ کو بچا لو۔
اے بنی عبد شمس اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی عبد مناف اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں، اے بنی ہاشم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی مطلب، یعنی ایک ایک کا نام لے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قبیلے کا نام لے لے کر کہا کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ، میں رسول ہونے کے باوجود تمہارے کام نہیں آ سکتا اگر تم شرک پر رہے۔ حتیٰ کہ سب قبیلے بنو عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب، اس سب کے نام لے کر، حتیٰ کہ ایک ایک اس کے بعد پورے قبیلوں کے خاندانوں کے نام لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر انڈیویجول بھی نام لیے، جیسے کہا کہ اے عباس بن عبد المطلب میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہیں کچھ کام نہیں آ سکتا، اے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کا بھی نام لیا اور کہا کہ اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ جو مال چاہو مانگ لو مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ ہاں تم تمام لوگوں سے نسب و قرابت کا تعلق ہے تو رشتہ داری کا حق تو میں نبھاؤں گا، لیکن شرک کرنے پر اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اس ڈراوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے اور ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ فوری طور پر لوگوں نے کسی قسم کی مخالفت کی ہو یا تائید کی ہو۔ البتہ ایک ابو لہب بدسلوکی سے پیش آیا، اس نے کیا کیا، پتھر اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا اور کہا کہ تو غارت ہو، نعوذ باللہ، تو نے اس لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا۔ اس کے جواب میں سورۃ اللہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب، یعنی اس نے کہا نا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹے تو غارت ہو، نعوذ باللہ، تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے یہ الفاظ کہے، تھوڑی دیر بعد سورۃ تبت یدا نازل ہوئی، اس میں کہا گیا کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ نامراد ہوا، وہ اور اس کی بیوی، اور اس کا مال غارت ہو جائے گا، وہ غارت ہو جائے گا، اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا اور وہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ بہرحال ابو لہب ایک نے ہی مخالفت کی، باقی سب سکتے میں آ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک ان کو تمام باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر چڑھ کر پکار کر کہا اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، تو پھر سب خاموش ہو گئے اور سوچنے لگے، چیمو گوئیاں ہونے لگی، ڈسکشنز ہونے لگے۔ اس کے بعد جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ وہ یہ ڈراوا سن کر حیرت تعجب میں پڑ گئے ہوگے اور فوری طور پر کوئی فیصلہ نہ کر سکے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، لیکن جب وہ گھروں کو واپس ہوئے اور پھر اپنی طبیعتوں کو قرار آیا تو حیرت و تعجب ختم ہوا اور وہ لوگ کیا ہوئے، مطمئن ہو گئے، تو متکبرانہ خیالات ان کو آ گئے۔ تقریباً لوگ اس میں سے عرب کے جو تقریباً وہاں جمع ہوئے تھے اس میں سے تقریباً لوگ متکبرانہ انداز میں آ گئے اور ایسے خیالات، انہوں نے یہ کہا کہ یہ ڈراوا، یہ تبلیغ، یہ سے کیا ہو گیا، اس کی بات ہم کیوں مانیں، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا سے چلتے آ رہا ہے۔ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقارت اور مذاق کی نظر سے ان کو دیکھنے لگے۔ اس کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بڑوں کے پاس سے گزرتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے بولتے تھے، اے دیکھو دیکھو یہ ہے جسے رسول بنا دیا گیا ہے، یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے ایسی ایسی باتیں کر کے آپ کا مذاق اڑاتے اور تانے دیتے تھے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کو نہیں روکا، برابر جاری رہے اور برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پہنچایا، مجموعوں میں، محفلوں میں جا جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بات کو پہنچاتے، اور آپ کتاب اللہ کی آیتیں پڑھتے، پچھلے رسولوں نے جو پیغام سنایا تھا وہی پیغام سناتے۔ کون سا پیغام ہے وہ؟ سورہ اعراف کی آیت ہے، دیکھیے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی، چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبے کے صحن میں نماز پڑھتے۔ آپ کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتی گئی، ایک ایک کر کے بہت سے لوگ مسلمان ہوتے گئے، اور جو بھی مسلمان ہوئے ان میں اور ان کے گھر کے دوسرے لوگوں میں دوری اور نفرتیں بڑھنے لگی، اور جو بھی مسلمان ہوتے، لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے اسلام کے دشمن تھے وہ انہیں ستانا شروع کر دیے۔ تو یہ تھے عرب کے حالات جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ تبلیغ کی تھی۔ تو اس کے بعد کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ اگلے درس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔